جو بندہ صرف 7 بار، کتنی بار؟ یا 70 بار یا بے شمار اس کو پڑھے گا، اس کی دکان بندی ہوئی ہے، سوچ لینا ذرا، اس کا گھر بندہ ہوا ہے، اس کی زندگی میں بندش ہے۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ذکر رحمت اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا، حضرت کسی نے ہمارے گھڑیال کو باندھ دیا ہے، جو ٹن ٹن کرتا تھا نا گھڑیال پہلے، وہ باندھ دیا ہے، اور ایک بنگالی کی طرف تصور کیا کہ اس کو جادو بہت آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ میری پوسٹ پڑی ہے اکابر پر اعتماد، اس میں دیکھ لینا، کتاب کا حوالہ ہے، مولانا یوسف مطالعہ رحمت اللہ علیہ کا فوت ہو گئے، ان کا حوالہ ہے۔ فرمایا اس کو دیکھ کے یہ اعمال کرو۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ آیا حضرت شیخ کے پاس، حضرت کسی نے لنگر خانے کا تندور باندھ دیا ہے، تندور میں لکڑیاں ڈالتے ہیں، دھواں چلتا ہے، شعلہ نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا مٹی کے ڈھیلے، کنکر، فلان چیز لے کے اس پہ دم کر کے تندور میں ڈالو، تندور کھل گیا۔ اس لیے کہتا ہوں اپنے بڑوں کو پڑھیں، اپنے بڑوں کو پڑھیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں زندگی کی بہت ساری راہیں دی ہیں، اور راہوں کی وجہ سے ہم بڑے بڑے شرک اور بدعت اور غیر اللہ سے بچ جائیں گے۔ جس کی دکان بندی ہوئی ہو، جس کا گھر بندہ ہوا ہو، اور کہتا ہے نیا گھر لیا ہے پر سکون نہیں، پرانا گھر ہے، اس کمرے سے کوئی آوازیں آتی ہیں یا یہاں سے کچھ ہوتا ہے، یا میرے بچے ڈر جاتے ہیں، یا گھر میں بے سکونی ہے، گھر میں میاں آتا ہے تو لڑائی کا طوفان، بیوی آتی ہے تو جھگڑے کا طوفان، بچے آپس میں الجھتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، زندگی میں چین ختم ہو گیا، یا کسی نے مجھ پہ وار کر دیا، یا کوئی جادو جنات کسی نے بھیجا، یا میرے اوپر جادو جنات کی بندشوں کی انتہا ہو گئی۔ اسے کہہ دیں چپ کر کے نا اللہ کے ان 5 ناموں کو زندگی کا حصہ بنا، ان 5 ناموں۔ اب وہ 5 نام میرے ساتھ جذبے سے پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں، کیوں پڑھا رہا ہوں؟ پتہ ہے کیوں پڑھا رہا ہوں؟ آپ کو کہتے تھے آپ خود پڑھ لیتے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ماشاءاللہ سارے حضرات، اگر کوئی پڑھے لکھا نہیں ہے تو ایک پل میں اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے پڑھا رہا ہوں۔ کوئی مخلص، کوئی نیک، کوئی صادق، کوئی امین، کوئی سخی، کوئی درویش، کوئی رونے والا، اللہ نے صفات لوگوں میں منتقل کی ہیں اور تقسیم کی ہیں۔ کسی کے اندر سجدے کا جذبہ، کسی کے اندر خدمت کا جذبہ، کسی کے اندر سخاوت کا جذبہ، کوئی سچا عادل حاکم بیٹھا ہو، کوئی سچا درویش بیٹھا ہو، کسی ایک کی قبول ہوتی ہے تو سب کی قبول ہو جائے۔ اس لیے میں اجتماعی پڑھاتا ہوں تاکہ ہمیں قبولیت کے دروازے ملے۔ آیت خالی جھولی لے کر جائیں گے انشاءاللہ بھری جھولیاں لے کر۔ وہ میں نہیں دوں گا، تو خود منگتا فقیر، میں تو خود منگتا فقیر۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، وہی 2 جہاں کا امیر ہے۔ اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہاں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں اگر بندش ہے، مشکل ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ہیں، آپ کی فیکٹری میں نظر بد ہے، آپ کو نظر بہت لگتی ہے، آپ کے بچوں کو سب کا تصور کر لیں۔ کر لیا؟ کر لیا؟ میں کہتا ہوں عجیب چیز ہے، بہت عجیب چیز ہے۔ آئیں پھر گھر کا تصور، نسلوں کا تصور، کاروبار کا تصور، اپنی ذات کا تصور۔ اچھا اس کا ایک اور فائدہ بھی سن لیں۔ جو چاہتا ہے نفس اور شیطان کی جنگ سے بچ جاؤں، جو چاہتا ہے نظریں پاک رہیں، جذبے پاک رہیں، تنہائیاں پاک رہیں، تعلق مع اللہ رہے، جو چاہتا ہے ولایت کا تاجدار بن جاؤں، جو چاہتا ہے قبر میں ایسے جاؤں جیسے کفن سفید ہے، ایسے میرا دل بھی پاک اور سفید ہو، جو چاہتا ہے مولا میرے اندر عیب ہے، میرے اندر اے اللہ تو اپنی رحم کی برکت سے نفس اور شیطان کی جنگ، شیطان کی میں نہیں لڑ سکتا، میں کمزور ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو وہ میرے ساتھ پڑھے، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام۔ سبحان یہ اللہ کے 5 نام ہیں، ایسی جناتی شیطانی چیزوں کی چکر چکر۔ یہاں تک کہا کہ ایک بندہ مجھے ملا، خاص طور پہ یہ خواتین جو ہے نا، یہ بہت پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے پڑھتی ہیں۔ وہ مائی اللہ کی نیک بندی تھی، اس کے گھر میں کوئی جنات، جادو، پریشانیاں، مسائل، اس نے جو اس کو سانسوں میں پڑھنا شروع کیا، دن رات ایک کر دیا، لمحہ لمحہ ایک کر دیا، کسی چیز کا انتظار نہیں کیا۔
بس ہر حالت میں پڑھا. کہا جنات سامنے آئے، کسی چیز نے ان کو رسوں سے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں یہ نہ پڑھ، یہ نہ پڑھ. میں نے کہا تم ان کو اللہ کا واسطہ دو کہ ہم یہ پڑھیں. سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھے یا ایک بار پڑھے، اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ. سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ، سارے قرآن کی زیر زبر سورت، قرآن کی 114، قرآن کے رکوع، قرآن کی منزلیں، قرآن کی آیات، جو سارے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ اور جاؤ جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ مولا بندہ تیرا، غلام تیرا، بندہ تیرا، غلام تیرا، مجبور تیرا، ماتحت تیرا، پھر در کسی اور کا، پھر اپنے در سے نہ ہٹا. مولا مجھے در در کا غلام نہ بنا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے. مولا پھر اپنے در کا غلام بنا. ایاک نعبد، آپ نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، صبح جب بھی اٹھیں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں. سورۃ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں پڑھنا، یہ غور طلب بات ہے، بس یہاں تک پڑھنا. اس کے بعد سارا دن وضو بے وضو، لمحہ با لمحہ، ساتھ با ساتھ، ہر حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے. اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، حالات کی سختیاں، تلخیاں، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے. آئیں ہم بیٹھ کے، اگر آپ جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند میرے ساتھ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سخی کے دروازے کو ایک دفعہ کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر آخر کار سخی کہے گا دیکھو تو صحیح کون مجبور بے بس ہے جو بار بار میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. یہ سخی کے دروازے کو دستک دینا ہے، سخی کے دروازے کو آوازیں دینا ہے، سخی کے دروازے کو، اور سخی کو فریادیں کرنا ہے. اور وہ شہنشاہ سخی ہے جو پل میں سنتا ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتا ہے، ایک پل میں ناراضیاں ختم کر دیتا ہے. میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا، میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے. ہونٹ نا بعض لوگ سگریٹ نہ پیتے ہیں، ہونٹوں پہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے شراب پیتے کے ہونٹ جلے ہوئے تھے. میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے بخشنا، تجھے پتہ نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے. میں نے یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی عمل بتا دی. میں نے کچھ نہیں کھائی، کوئی ایسی چیز ہماری دوا ہے 70 شفائیں وہی کھائی. آپ کو اندر خود ہو سیدھا خود مقام چاہوں. وہ بات ہے کہ کھایا کیا ہے، اور 70 شفائیں کھاتا ہوں نا تو کچھ غلط ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا ایسا کرو، یہی عمل کرو. کہنے لگا نہیں زیادہ نہیں کر سکوں گا. میں کہا جتنا ہے کر لیں. لیکن اس نے زیادہ کیا. قدرت کا نظام دیکھے، کچھ عرصے بعد بیمار ہو گیا. اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا. بابا تھا، اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری تھا، قوم کا جٹ تھا، چودھری تھا، بڑا دبنگ آدمی تھا، بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ. بیمار ہو گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے. کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا. کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چلے، میرا دل کہتا ہے مجھے مسجد میں لے چلے. مسجد میں گیا، نماز کا وقت نہیں تھا، محراب میں چلا گیا. محراب میں جا کے ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور سے پڑھنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد. پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی. دیکھا تو اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی. میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے. حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا خدمت میں حاضر ہوئے. حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوئے اور اپنی بینائی کی شکایت کی. حضور نے فرمایا صبر کرو، دعا کرتا ہوں. فرمانے لگے حضور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ دعا فرما دیں یہ بینائی واپس آ جائے. اچھا آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، وضو کرو اور یہ دعا پڑھو جو دعا میں نے دی ہے. میں نے کئی لوگوں کو بتایا جن کی بینائی ختم ہو گئی تھی، جن کی بینائی تھوڑی ہو گئی تھی.
जिनकी बिनाई खत्म हो रही थी, जिनका आंखों का नूर खत्म हो गया था। फिर मेरा एक विजदान था, उस विजदान पे मैं कामयाब हुआ। मेरे दिल में एक दफा एक बात आई, मैंने कहा दिल की रोशनी जिसकी खत्म हो जाए उसके लिए भी ये नुस्खा काम करेगा। हकीम हो ना, हकीम हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं फलां बीमारी के नुस्खे ने काम किया। ये वजीफा मैंने आका का फरमान सुना, हुजूर का फरमान सुना। मेरे हुजूर ने फरमाया आंखें नहीं है, सबर कर लो। मैं हुजूर हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, ठोकरें खाता हूं, आपको इनायत फरमा दे। मेरे हुजूर ने यही नुस्खा इनायत फरमाया, यही वजीफा, और उसकी आंखें ठीक हो गई। मैंने कई लोगों को दिया जिनके दिल की आंखें खत्म हो गई थी, दिल की रोशनी खत्म हो गई थी, दिल का नूर खत्म हो गया था। मुझे बेशुमार ने बताया कि उनका दिल का नूर वापस आया है और दिल की रोशनी वापस आई है और आंखों का सरूर वापस आया है। और अगले लफ्जों में क्या कहूं, उनके दिल को कश्फ शुरू हो गया है और दिल के अंदर नूर भर गया है और दिल की रोशनी है। जब आंखें अंधी हो तो डंडे और सांप का पता नहीं चलता, जब आंखें अंधी हो गधे का आग का पता नहीं चलता, जब आंखें अंधी हो तो फिर आगे दुश्मन दोस्त का पता नहीं चलता। इस तरह जब दिल की आंखें अंधी होती हैं फिर यह पता नहीं चलता कि मेरी आखिरत बर्बाद हो रही है या खराब हो रही, और मुझे इसमें खैर है या शर है। और मेरी शादियों में मैं हर वो काम कर रहा जिसमें कमली वाले नाराज हैं, और गमियों में फिर जब आंखें अंधी होती हैं फिर शरीकों को देखता है, रिश्तेदारों को देखता है, दोस्तों को देखता है, दिल के शौक पूरे करता है। फिर कमली वाले की नजर को देख के हया नहीं आती, जब दिल की रोशनी आ जाती है फिर कमली वाले को देखता है, हया आ जाती है। फिर आंखें भी छुप जाती हैं और सारे तदबीरें, सारे रिवाज, सारे शौक टूट जाते हैं। मैंने तो कई लोगों को दिया ये नुस्खा, ये फज़ाइल दरूद फज़ाइल हज से बता रहा हूं मैं। सफा नंबर 165 है, हज़रत शेख अल हदीस की लिखी हुई किताब है और मुश्किलात के लिए अनोखी चीज है। कोई मुश्किल हो, कोई मुश्किल है। मस्जिद नबी शरीफ में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अफसर था, मैंने इत्तिकाफ किया आखिरी अशरे का मस्जिद नबी में। तो इत्तिकाफ के दौरान उन्हें पता चला कि तारिक जो है वो फलां सतून के साथ बैठा है। कोई वालेमन 18-19 साल पुरानी की बात है। तो मेरे पास आया, मुझे तारुफ कराया, कहने लगा बहुत मुश्किल में हूं। उस वक्त की हुकूमत थी, बहुत उस हुकूमत के ज़ेरे इताब हूं, उस वक्त का इक़्तिदार जो था, और मुझे बहुत मुश्किल में हूं। बस मैंने आखिरकार मदीना का रुख किया, इसके अलावा मुझे कोई मंजिल और रास्ता नहीं मिला, तो मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा यहां हुजूर के रोजे की तरफ इशारा करके मैंने कहा उनके होते हुए मैं दुआ करूं, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है। हाँ मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने ये वजीफा बताया, कहने मुझे लिख के दे दे। मैंने लिखा और ये दिया, और मैंने अर्ज किया 2 नफिल पढ़े और दिल गिरा के ये दुआ मांगी, या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका, या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुकज़ा हाजती। जब लफ्ज़ हाजती बयान करें तो दिल में अपनी हाजत बयान करें, अपना मसला बयान करें, अपनी मुश्किल बयान करें, अपनी उलझन बयान करें, अपने मसाइल बयान करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमा। या मोहम्मद, सुना आप तो मोहम्मद ऐसे हैं, रहमत वाले नबी हैं, आपके दर से आके खाली जाए कोई, ये हो सकता है, हमें भी कोई इनायत फरमाए। या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका। सनद के साथ, हदीस की सनद के साथ ये वाकया मौजूद है, ये गैर मुस्तनद हदीस नहीं है, कोई घड़ा घड़ाया वाकया नहीं है, कोई किस्सा नहीं है। आगे सुने, वो नाबीना आए ऐसे कि जैसे उनकी आंखें आज तक ज़ाय ही नहीं हुई थी, ऐसे उनकी आंखें ठीक होगी। और उससे आगे फरमाया कि अल्लामा फरमाते हैं ये किस्सा उस्मान बिन हुनैफ के फाहम से इस्तदलाल में है कि वो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, और ये सिर्फ उनके साथ मखसूस नहीं समझना चाहिए कि उस दौर का किस्सा था, उस दौर का वाकया था, दौर गया वाकया गया, नहीं, फरमाया क़यामत तक इसका फैज़ चलता रहेगा। हुजूर के वसीले से ये फैज क़यामत तक चलता रहेगा और क़यामत तक उम्मत को ये नफा मिलता रहेगा। मुझे कई बुजुर्गों से इस फैज की इजाजत है। मैंने एक दफा अमल किया था,
शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती, सदियों पुराने गुजरे हैं। मैंने उनको ख्वाब में जियारत की, मैंने उनसे इस अमल की इजाजत मांगी थी, मुझे उन्होंने इस अमल की इजाजत दी थी। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास एक बंदा गया, कहने लगा हजरत परेशान बहुत हूं, और परेशानियां भी इतनी बयान की कि इंसान सुने और गमज़दा हो जाए या खुद रोने लग जाए। तो उन्होंने फरमाया अगर तेरी परेशानी इतनी ज्यादा है तो ऐसा कर, 40 परदेसी मुसाफिर जमा कर और उनको बिठा के दुआ करा, और वो गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। जब गिड़गिड़ा के दुआ मांगे तो अल्लाह तेरी परेशानी दूर कर देगा। 40 परदेसी मुसाफिर जमा कर और वो गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है हो मुखलिस, जो अल्लाह के लिए हो, न माल न चीजें न पैसे न जेब गरम, कुछ भी नहीं, मुखलिस हो। आप 40 परदेसी मुसाफिर अड्डे से स्टेशन से जमा कर लेंगे मिन्नत करके, लेकिन कैसे यकीन है कि ये मुखलिस है या नहीं है? दुआओं की बरकतें, आमीन की बरकतें और दुआओं पे कबूलियत की मोहरें लगवा जाते हैं। मैं 40 परदेसी जमा कर और हो मुखलिस, परदेसी के साथ अल्लाह की मदद, परदेसी के साथ अल्लाह की रहमत, और परदेसी की दुआ कबूल, और परदेसी की दुआ पे फरिश्तों की आमीन, और परदेसी की लफ्ज़ों पे अल्लाह की दरगुजर, अल्लाह का दरगुजर। और मैं के 40 जमा कर परदेसी और उनको बिठा पर हो मुखलिस। आप सोचें आज हम बैठ के 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे अपनी मुरादों के लिए, अपनी मन्नत के लिए, अपनी मुश्किलों के लिए, बे औलादियों की औलाद के लिए, बेघरों के घर के लिए, बेदरों के दर के लिए, बेसहारों के सहारे के लिए, मरीजों की शिफायाबी के लिए, जिनकी झोलियां हरी नहीं उनको हरा भरा करने के लिए, और जिनके घर में आग लगी है हसद की, धोखे की, फरेब की, नुकसान की, परेशानी की, बर्बादी की, उस आग को बुझाने के लिए, और जो गुर्बत और तंगदस्ती में पिस गया उसको खुशहाली पे लाने के लिए, और जो विलायत का ताजदार बनना चाहता है तो उससे अल्लाह उसके हबीब के नूर को मिलवाने के लिए, और जो चाहता है कि आंखें बंद करूं और जन्नत नजर आए, जो चाहता है दिल की दुनिया आबाद और शाद हो, ये नेमत उसको दिलवाने के लिए, और जो ये चाहता है कि अल्लाह के खजाने से इतना मिले कि दर दर का भिखारी, फकीर, मंगता, मोहताज ना बनो, ये खजाने उसको अल्लाह के खजाने से मिले, ये दिलवाने के लिए ये 40,000 दफा सूरत इखलास 11 जुमेरातें पढ़ी जाएगी। हर साल हमारी 11 जुमेरातें होती हैं, और आपको मुबारक हो। और आपको इल्म है कि ये सूरत इखलास की जो जुमेरात है इसमें हम अभी 40,000 मर्तबा बैठ के सूरत इखलास पढ़ेंगे, और वो 5-7 मिनट में पढ़ी जाती है। उसकी वजह यह है बल्कि 40,000 दफा नहीं पढ़ी जाती, वो लाखों दफा पढ़ी जाती है, लाखों से भी लाखों पढ़ी। इस वक्त ये मजमा, खवातीन का मजमा, पूरी दुनिया हमारे इस वक्त ऑनलाइन बैठी है, कहीं सुबह दोपहर शाम, पूरी दुनिया हमारी इस अल्लाह के फजल से सुन रही है। और क्या पता जिन्नात भी हों, और ये दुनिया की मखलूक सारी मिलके सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास पढ़ेगी, और सूरत इखलास पढ़ते ही जिंदगी में बरकतों और खैरों के फैसले होंगे। और फरमाया जो बंदा दिल में मुराद चाहता है, सुने मैं आपसे पूछूंगा भी सही, सिर्फ 2-3 अफराद से पूछूंगा कि पिछले साल, हर साल जो 11 जुमेरातें सूरत इखलास की होती हैं, इसमें आपको क्या मिला, तब पूछूंगा। मैं कि जिसको कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, वो मिल बैठ के 40,000 दफा सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ ले। इकट्ठे होके कुछ बंदे मुखलिस बंदे वो इकट्ठे होके सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ ले, सूरत इखलास पढ़ ले इकट्ठे होके। और ये बुजुर्गों का सदियों पुराना आजमूदा अमल है कि जब थक जाना, जब मायूस हो जाना, जब जिंदगी की आसियों उम्मीदें खत्म हो जाएं, फिर मुखलिसीन मिलके 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह यानी सूरत इखलास पढ़ ले। अब ये 40,000 दफा बैठ के सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। किसी के पास घर नहीं, अल्लाह मुझे घर दे दे, औलाद नहीं, अल्लाह औलाद दे दे,
آج ہم 40 دفعہ 40,000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر اور بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی۔ یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا۔ جو دوسروں کی اولاد طلب سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کوئی پتہ نہیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے، اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے، کوئی خبر نہیں۔ جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا، اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوچ کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں۔ تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت، تنگدستی، فقر، غربت، تنگدستی، فقر، اور گھر میں حالات مفلسی، بدحالی، اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت۔ خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتا ہے نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگدستی، اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ بولا، کام ہو گیا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ، اخلاص۔ انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے، آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا، یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں